دیکھ کے کہتے ہو آج پتا چل گیا امیر کون ہے، تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور بے غیرتی میں پیسہ نہ لوٹانا، تمہاری بستی میں بیوائیں بھی ہوں گی، تمہارے بستی میں غریب بھی ہوں گے، تمہاری بستی میں یتیم بھی ہوں گے۔ تم نے دیکھا ہوگا جب تمہارے بیٹے عید کے دن نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ جاتے ہوں گے تو اسی راستے پر کچھ غریب مسلم بچے کوئی چنے کی دکان لگاتا ہوگا، کوئی کھلونوں کی دکان لگا کے بیٹھا ہوگا، خدا کی قسم اس کا بھی جی چاہتا ہے وہ بھی عید کے دن نئے کپڑے پہنے، وہ بھی جی چاہتا تھا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے، لیکن صاحب غربت نے راستے میں پکڑ کے روک دیا تھا، ضرورتوں نے اس کو خریدار بنا دیا ہے، بیٹھ گیا کہ راستے میں سامان لے کر کے ہم خریدتے تو چلے جاتے ہیں لیکن غربت کا خیال کسی کو نہیں آتا۔ ہاں تیرے پاس دولت ہے، تجھے رب نے پیسہ دیا تھا تو عیاشیوں کے لیے تو نہیں تھا، قوالی اور تماشوں میں لٹانے کے لیے نہیں تھا، کاش کیا ہی اچھا ہوتا تو اس پیسے کو اٹھاتا چاند رات والے دن کسی یتیم کے دروازے پہ رات کے اندھیرے میں اندر ڈال کے آ جاتا، پرچہ بنا کے ڈال دیتا، عید صرف میری نہیں ہے عید تمہاری بھی ہے، اس سے تم بھی عید منانا۔ خدا کی قسم اگر اس پیسے سے کسی غریب کی عید ہو جاتی تو قبر میں بعد میں جاتا، مدینے والا تیری قبر میں پہلے تشریف۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ جو کرنے کے کام تھے وہ کیا ہی نہیں، جو نہ کرنے کے تھے ڈوب گئے جا کر کے، ہوئے نام بر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے نا، خرچ کرنے سے کون روکتا ہے؟ لگاؤ، لیکن وہاں جہاں لگانے کی جگہ، جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہمارے کمائی محنت کی ہے تو ہم کیوں حرام کام میں لگائیں جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو؟ یار میں نے کسی کسان کو ڈھیلا کے دھار میں آج تک گیہوں بکھیرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں بکھیرتا بھائی؟ اس لیے کہ اس میں بکھیروں گا تو ملے گا کیا؟ سارا ہی بہ جائے گا۔ ایک پکی زمین میں 6 بار ہل چلا کے دانہ ڈالتا ہے، صرف اس امید پہ کہ اس سے گیہوں اگ کے آئے گا، ایک کے بدلے میں 7 بالیں ملیں گی، ہر بال میں 70 دانے ملیں گے۔ ہم کسان سے تعلق رکھنے والے لوگ تو ہم تو دانہ بھی بیکار جگہ نہیں ڈالتے۔ جب دانہ بیکار جگہ نہیں ڈالتے تو آپ پیسہ بیکار جگہ کیسے ڈال سکتے؟ پیسہ بیکار جگہ کیسے ڈال سکتے؟ اللہ نے دولت دی ہے نا تو تعلیم پہ لگاؤ، علم پہ لگاؤ، قرآن والوں پہ لگاؤ۔ آپ پیسے والے کسی غریب کی تعلیم میں مدد کریں۔ ہم سب سے پھڈی قوم ہے تعلیمی اعتبار سے، پورے ملک میں سب سے نچلے طبقے میں ہم ہیں اس وقت تعلیمی اعتبار سے، گوار ہیں ہم۔ اتنے گوار ڈاکٹر صاحب اکثر نکلنا ہوتا ہے، ہم لوگ تو راتوں کے مسافر اور اکثر کہتے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہے نا؟ زندگی موت، موت بہت تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے، وہ بہت دور نہیں ہے، بہت تیزی سے، بس اشارے کی دیر ہے، بس یوں ہی پکڑ لیے جاؤ، ہلنے کا موقع نہیں ملے۔ کئی بار ڈاکٹر صاحب اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اس سے کہنے لگے مفتی صاحب میں نے دیکھا کئی بار لگتا ہے ڈاکٹروں کو کہ یار یہ کیا 2 خوراک میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ مر جاتا ہے۔ وہ کئی بار ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں بچے گا نہیں، لیکن پھر بھی بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں تب پتہ چلتا ہے زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے، ساری چیز کا مالک اللہ ہے۔ میرے عزیز، میں آپ سے بات عرض کروں، جب کبھی راتوں میں گزرنا ہوتا ہے نا تو جس قوم کے اندر، جس بستی کے اندر 9 بجے سارے سو جاتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں مسلمان نہیں ہیں، اور جہاں 12 بجے تک چوک میں لوگ بیٹھ کے موبائل چلاتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں مسلمان رہتے ہیں، کیونکہ وقت کی سب سے بڑی بربادی اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو وہ مسلمان کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے وقت کی قیمت معلوم نہیں، ہمیں اپنے وقت کی قدر معلوم نہیں۔ نوجوانوں وقت کی قدر کرو، وقت کو غنیمت جانو، کل یہ چلا جائے گا نا، ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں گے، ایک سانس کوئی ادھار نہیں دے گا۔ سکندر نام سنا ہوگا، ایک بادشاہ گزرا، نام سنا نا سکندر کا، بڑے بادشاہوں میں نام آتا سکندر کا۔ سکندر اپنی مہم پر تھا اور راستے میں سفر میں اسے سانپ نے کاٹ لیا۔ جب سانپ نے اسے کاٹا نا تو اس کی فوج میں طبیب تھے، بڑے بڑے حکیم تھے، سارے علاج میں لگ گئے، کچھ دن اس کو دوائیاں دی، آخر کار ان کو کہنا پڑ گیا بادشاہ اب علاج بس سے باہر ہے، موت قریب آ گئی ہے۔ اس نے کہا کیا میں غریب الوطن مر جاؤں گا؟ کیا مجھے اپنے ملک کی مٹی نصیب نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، زہر اتنا پھیل گیا ہے کہ اب بچنے کے چانسز نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس دولت تو بہت ہے، ایک کام کرو میری آدھی دولت لے لو،
اور کسی سے اتنی سانسیں مجھے ادھار دلوا دو کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں. اتنی سانسیں ادھار دلوا دو کہ میں اپنے ملک میں جا کے مر سکوں. ہنسے حکیم، کہنے لگے ڈاکٹر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سانسیں ادھار نہیں ملتی ہیں. اس نے کہا اگر آدھی دولت سے کام نہیں چل رہا ہے نا، اگر آدھی سانسوں سے بھی، اس نے کہا اگر آدھی دولت سے کام نہیں چل رہا ہے نا، تو کہا پھر ایسا کرو میری پوری دولت اٹھا لو. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ توجہ کریں ذرا میری طرف دیکھیں. اس نے کہا اگر آدھی دولت سے سانسیں نہیں مل رہی نا، تو اس نے کہا میری ساری دولت لے لو، میری ساری دولت لے لو، لیکن اتنی سانسیں مجھے دلوا دو کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں. بھائی شانتی سے آ کے بیٹھ جاؤ. اس نے کہا اتنی سانسیں مجھے دلوا دو کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں. تو اس نے کہا بادشاہ پوری دولت لے کر بھی تجھے ایک سانس کوئی ادھار نہیں دے سکتا. اس نے کہا پھر سنو، اگر میری دولت کسی کام کی نہیں ہے نا، تو پھر ایک کام کرنا، میں مر جاؤں نا تو میرے ہاتھ کفن کے باہر نکال دینا. کیا کرنا ہے؟ کفن کے، بولیں کفن کے، میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن کے باہر نکال جان دیں. کیوں سکندر؟ اس نے کہا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے دولت پہ بھروسہ نہ کرنا. یہ سکندر کے کام نہ آ سکی تو تمہارے کیا کام آ سکتی ہے. اور یہ بھی نکال کے بتا دینا کہ میں وہ بے وقوف بندہ ہوں جس نے سب کچھ دولت کو سمجھا تھا، لیکن جب آیا تھا تب بھی ہاتھ خالی تھے، اور جا رہا ہوں تب بھی ہاتھ خالی. میرے عزیز، موت جب آئے گی نا، ایک لمحے کا موقع نہیں دے گی، ایک منٹ کا موقع نہیں دے گی. آپ کو سیدھا نہیں ہونے دے گی. تم نے دیکھا ہوگا شداد نے جنت بنوائی، سنا ہے کہ نہیں؟ شداد نے جنت بنوائی. خواب کتنے بڑے تھے کہ پوری زندگی عیش کی زندگی جنت میں گزاروں گا. لیکن جب مرا نا تو زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا. یہ بھی آتا ہے کہ ایک پیر جنت کے باہر تھا اور ایک پیر اندر تھا. اللہ نے کہا کھینچ لو روح، اسے اس کی اوقات پتہ چل جانی چاہیے، اسے اس کی حیثیت پتہ چل جانی چاہیے. نمرود کتنی بڑی طاقت کا مالک تھا، اتنا بڑا طاقتور کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. اللہ نے ایک مچھر سے مروا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے سب سے بڑا خدا اللہ ہے، سب سے پاورفل صرف خدا کی ذات ہے. اور اس کے اصول سے بغاوت کرو گے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. معاف کیجئے گا، میتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں میتیں. دفن میں جاتے ہیں سارے لوگ، جایا کرو پڑھی نہیں کی، پتہ چل جائے انتقال ہوا ہے کسی کو. کہیں بھی پہنچ سکتے ہو، ایمان کے ساتھ بندہ گیا تو ضرور جایا کرو. اگر وہ نیک ہوگا تو اللہ اس کے صدقے میں تمہیں بخش دے گا، اور اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تمہارے صدقے میں اسے بخش دے گا. یہ کیا کرو. اور اب تو معاف کرنا، جنازے بھی نہ جناب، جنازے بھی اب تو بدلے کا بدلہ ہے. جنازے بھی بدلے کا بدلہ ہے. ہمارے ابا کے میں آؤ گے تو تمہارے ابا کے میں آئیں گے، تم نہیں آؤ گے تو ہم نہیں آئیں گے. یہ بات کلیئر. تم آؤ گے تو ہم آئیں گے، اور تم نہیں آؤ گے تو ہم نہیں آئیں گے. بتا ثواب کسے ملا؟ کسی کو ہی نہیں. ڈنگوارا کر گئے. ابھی بھائی شاداب نے کیا اور کہا تھا، مصطفیٰ نے کہا تھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہے وہ تم کو آ کے ختم کر دے گا تو کیا مجھے سچا مانو گے؟ تو سبھی نے کہا تھا انت صادق، تم سچے بھی ہو امین بھی ہو، جو کہتے ہو کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو. یہ مصطفیٰ پہلا اعلان کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کی زندگی کا پہلا جلسہ ہے جو آقا کریم نے مکے کی دھرتی پہ کیا تھا. اس جلسے کا اثر بھلے کسی پہ وہ نہ ہو، شیر خدا مولا کائنات میں ہو گیا تھا. آج تک وہی جلسہ ہوتا چلا رہا ہے. ابلیس کی اولاد جتنا چاہے طاقتیں لگا لے، نہ جلسہ کل بند ہوا تھا نہ آج بند ہوگا، نہ سورہ قیامت تک بند
ہوگا، اس لیے کہ محفل جہاں بھی سجے گی اس کی صدارت مدینے والے مصطفیٰ کرتے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسجد اعلی حضرت، علماء اہل سنت، بستی کریا دل کے دریا دوست کے دریا. میں آپ سے گزارش کروں خدارا، کوئی ہمارے بیچ اگر ایسا بندہ ہے نا تو جلسوں کے حوالے سے یہ خیال نہ کرے اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. نہیں تو جاؤ نہیں جاؤ توجہ ہے سارے لوگوں، کہیں نہ کہیں ابلیس پہنچ ہی جاتا ہے ڈسٹرب کرنے کے لیے. جی حضرت جی کبھی ادھر ہو جائے. میری بات بہت غور سے سنیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اتنے فائدے میں سچ بتاؤں، جن علاقوں میں جلسے نہیں ہوتے ان علاقے کے لوگوں کو صحیح سے کلمہ تک یاد. میں گاؤں میں گیا تھا بہار کی، ان لوگوں نے بتایا، یوسف بھائی انہوں نے بتایا کہ جب سے ملک آزاد ہوا ہے آج تک کوئی جلسہ نہیں ہوا تھا ہمارے گاؤں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہا جوانوں کی کوئی سنتا نہیں، اگر جوان قدم بھی اٹھا لیں تو بڑے بوڑھے انہیں تھپتھپا دیتے. میں پہنچا، میں نے کہا پھر مجھے کیوں بلایا آج جلسہ کیسے؟ کہا تمہیں سنتے سنتے لوگوں کے دل میں آیا کہ ایک بار اسے سامنے سے سننا چاہیے. کیا بات ہے. میں نے کہا اچھا. میری عادت ہے میں کبھی کبھی جب نئے علاقوں میں جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں بھائی کمیاں کیا کیا ہے. ان لوگوں نے کیا بتایا سنے کان کھول کے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں آج بھی ہولی دیوالی پہ مسلم عورتیں پیپل پہ جا کے پوری چڑھاتی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جلسوں میں کیا، جلسوں میں کیا؟ سنیں اور کان کھول کے سنیں. سرکار بغداد، سرکار غوث پاک. کون غوث پاک؟ جو قم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. بیٹے کس کے؟ شیر خدا کے. خاتون جنت کے لگتے جگر ہیں. آپ سوئے خواب میں حضور تشریف لائے، فرمایا عبد القادر جی نانا کا درس دیتے ہو تقریر نہیں کرتے؟ حضور مجھے تقریر نہیں آتی. فرمایا زبان کھولو. آپ نے منہ کھولا، حضور نے 7 مرتبہ لواب دہن ڈالا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اگلے دن سوئے مولا کائنات مولا علی آگے. منہ کھولو. کہا کیوں؟ کہا کل مصطفیٰ نے لواب ڈالا تھا، آج علی لواب ڈال رہے ہیں. حضرت علی نے 6 مرتبہ لواب ڈالا. اپنا تھوک سرکار غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور جب 6 مرتبہ ڈالا غوث پاک کہتے ہیں حضور نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا. مسکرا کے کہنے لگے عبد القادر میں علی ہوں، نبی نہیں ہوں. میں گنتی میں بھی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، گنتی میں بھی وہ نبی کی برابری. اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں، کہتے ہیں بس اس لعاب کا اثر تھا کہ جہاں 4 لوگ نہیں ہوتے تھے پھر 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا. اور یہ سرکار غوث پاک نے پھر تبلیغ کی تقریر کے ذریعے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اور مجھے لوگ جانتے ہیں، بری لگے یا بھلی، میں منہ پہ کہہ کے جاتا ہوں. میں زیادہ تر بوڑھوں سے بات ہی نہیں کرتا ہوں ٹارگیٹ کر کے. میں جانتا ہوں جو درخت موٹے ہو جاتے ہیں پھر وہ جھکا نہیں کرتے، وہ کھڑی کرتے. میں اس لیے ان پودوں سے بات کرتا ہوں جن میں مرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ڈاکٹر اقبال نے جوانوں کے بارے میں کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ آپ اصول برقرار رکھیے. ضروری نہیں ہے میں آؤں، یہ آئے، یہ آئے، یہ آئے، کوئی بھی آئے، کسی کو بھی بلا کے ایک جلسہ حضور کے نام کا ضرور ہونا چاہیے. بے شک اس کی برکتیں جانتے ہیں. فرمایا گیا جس زمین پہ حضور کی محفل سجتی ہے اللہ ہر آنے والے کی بخشش فرما دیا کرتا ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے نوجوانوں کو کہ جنہوں نے محنتیں کی اور اس محفل کو سجایا. اللہ اس جلسے کو اتنا با اثر کر دے کہ کم سے کم دل اتنے بدل جائیں، لوگ پوچھیں رات سے کیا تبدیلی دیکھی،
कम से कम इतना तो बदले। जो सुबह उठ के गाड़ी में डीजे गाने लगा के जाता था, वो सुबह उठ के नात के तराने लगा के चलने लग जाता। कम से कम इतनी तो तब्दीली आ जाए। और याद रखिएगा, अगर कोई अमल पैरा हो जाए तो सोने पे सुहागा है। हाँ, और अगर कोई अमल ना भी करे फिर भी जिक्र का सवाब अल्लाह अता फरमा दिया है। लेकिन उम्मीद करते हैं अपने रब के करम पे इंशाअल्लाह तब्दीली जरूर आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है ना? तो कोई ये सोच के ना सुने देखे मौलवी कितनी देर में माइक के पत्ते उड़ा रहे हैं, ये भी एक मसला है। अब तो माइक फोड़ कुर्सी तोड़ सारे ही चल रहे हैं। ये उम्मीद लेकर हमें ये सोचे अगर कोई दिल के अंदर हमारे मैल होगा ना, आज हुजूर की महफिल से उस मैल को धो के उठेंगे इंशाअल्लाह। मैंने अभी क्या बात आपसे कही थी कि हमें पुरवाई पचा दिएगा, पता ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। ठीक है, वक्फ बोर्ड, उसके अलावा एनआरसी, उसके अलावा जीडीपी, ये सारी चीजें तो हम अखबार और न्यूज से जाने। हाँ, ये सारी चीजें अखबार के जरिए, न्यूज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंची और हमने जान लिया। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, हमारी इस पूरे मुस्लिम क्षेत्र में कितने हमारे आईएएस मौजूद हैं और कितने आईपीएस मौजूद हैं? ये छोड़ के फिर आगे बढ़ के मुझे बताइए कितने लोगों की कच्ची हवेलियां हैं और कितने लोगों की पक्की हवेलियां हैं। बुरा ना मानिए, 70 सालों में हमारी कौम ने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई है, कौम नहीं बनाई है। ये कंडीशन हमारी, हमारे पास ना आईएएस है ना आईपीएस है, कोई भी काबिल बंदा हमारे पास नहीं। एजुकेशन के नाम, एजुकेशन के मामले में हम सबसे पीछे। आज फख्र करता है, देखो ना, तो मैंने 4 मंजिल बनाई है, कदम रख दो, दुआ कर दो। अबे 4 तो बनी गई, अब क्या रह गया? दुआ कर दो। 4 मंजिल में दुआ कराने नहीं, खाली पत्थर दिखाने ले जा रहा है कि जितना पत्थर लग रहा है ना, ये सारा मकराना कहाँ है होता है। सही कह रहा हूँ यूसुफ भाई, दिखा दिखा के बुला के कहते हैं ये देखो, और फिर उसके बाद पूछो बेटा किधर है? कहा बस बेटा भी बाहर घूमने गया है। बेटा आया 6 फीट का टहल करके। क्या कर रहा है बेटा? कि कुछ नहीं, बहुत समझाते हैं, जरा तुम भी तो समझा दो। 4 दोस्तों में पड़ गया है, ये शाम को 11 बजे तक नहीं आता है, खाली रहता, आवारा बच्चों में टहल लगा है। जब इस तरह की बातें की जाती है तो वो जुमले यहाँ नहीं यहाँ लगा करते हैं। फिर मेरा दिल कहता है काश तूने ये मेहनत मकान बनाने में न की होती, औलाद संभालने में करनी होती, इस पैसे से तुमने बिल्डिंगें न बनाई होती, अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिलाई होती। काश तेरा बेटा आईएएस आईपीएस होता, फिर हुकूमत की कुर्सी में बैठा होता, इसके कलम में ताकत होती, और जब इसका कलम चलता मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक चलता, किसी का नाजायज घर में तोड़ा जाता, किसी की नाजायज मस्जिद में कब्जा न होता, किसी की जमीन पे नाजायज हमला न होता तो यूं अगर मुस्तफा का गुलाम कलम लेके बैठ जाता, खुदा की कसम उसके फैसलों में फारूक आजम की झलकियां नजर आती, मुस्तफा का किरदार दिखाई देता, और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते अगर आज के उम्मती का अखलाक ऐसा है तो कल के उम्मत का इंसाफ कैसा रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। नौजवानों पढ़ने पे ध्यान दो। पबजी कितने लोग जानते हैं? पबजी है, सभी को पता ना है? एक भी बचा हुआ, मेरे भाई ने बताया, एक भी बचा हुआ नहीं होगा। अच्छा, वो 10 सहाबा के नाम कितने लोगों को पता है जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत में जाने की बशारत दी? वो एक भी नहीं होगा। ये कंडीशन है, वो फितरत है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करो ना तो वो याद हो जाती है, याद हो जाती है। तो क्यों ना हम रोज सुबह को कम से कम कुरान की 10 छोटी छोटी सूरतें अपने मोबाइल से सुना करें, रोज सुनते सुनते, ताकि तलफ्फुज के साथ हमें वो अच्छे से याद भी हो जाए। लेकिन हम उन कामों पे ध्यान नहीं देते। नौजवानों, अपनी रविश को बदलो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान। तुम्हारी दास्तानों में, और इस धोखे में कतई मत रहना कि तुम्हें जिंदा रखा जाए। धोखे में मत रहना,
کہ تم مسلمان ہو تو تم زندہ رہو گے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. اگر اس کے دین کی قدر نہ کی تو وہ تمہیں مٹا کر کے تم سے اچھوں کو تمہاری جگہ پہ لا کے رکھے. یہ یاد رکھیے, اگر روش نہیں بدلی تو مغلی کاجب کی طرح کٹ جاؤ گے, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. سچے مسلمان بن جاؤ, موت کا فرشتہ خود تمہاری حفاظت کرنے لگ جائے گا. سارے لوگ حضرت علی کو جانتے ہیں, اتنے جانتے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں نعرہ حیدری, اور زور سے نعرہ حیدری. سارے جانتے ہیں. اب رک کے ایک بات سن, مولا کائنات کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے, کہنے لگے حیدر اقرار کا جی کا ایک کام کریں, دشمن زیادہ ہیں, اپنی حفاظت کے لیے ایک دستہ رکھ لیں. حضرت علی نے کہا کیوں؟ کہا تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے, ورنہ کہیں کوئی آپ کو شہید نہ کر دے. حضرت علی نے کہا تھا وہ 10 لوگ بچا لیں گے, بچا لیں, رکھ لینا, جان کی حفاظت رہے گی. فرمانے لگے علی کا عقیدہ یہ ہے جب تک موت نہیں آئی ہے نا تو موت کا فرشتہ خود میری حفاظت ہے, اور جب آئے گی تو 7 تھالوں میں بھی بند کر دو گے تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے. جب ہمارے یہ عقیدے ہیں, ہم مولا کائنات کے ماننے والے لوگ ہیں, آپ سے میں اتنی گزارش کروں گا اپنی روش بدلیں, طریقے بدلیں, اصول بدلیں, اور حضور کے سچے غلام بننے کی کوشش کریں. سب سے بڑا نقصان جو ہے نا ہماری قوم کو پہنچ رہا ہے, وہ پہنچ رہا ہمارے اختلافات کی بنیاد, ہمارے اختلافات ہمارے جھگڑوں کی بنیاد پہ پہنچ رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دلوں میں جگہ نہ ہونا, دلوں کا میل, دلوں میں حسد, بغض, کینہ, یہ ایک دوسرے سے جھگڑے کی وجہ ہے. جب تک دل صاف ہو کر کے حضور کے عشق کا مدینہ نہیں بنے گا نا, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. غلطی ہماری بھی رہی ہے یوسف بھائی, جس نے اٹھ کے پیسے دے دیے, ہم نے کہہ دیا جیسے جنت ہی دیکھ رہا ہے, اسے دیکھ رہا, ایسا لگا جیسے جنت کا ٹکٹ ہمارے پاس تھا. ہم نے ماحول بگاڑ کے رکھ دیا, ہم نے لوگوں کے ذہن خراب کیے, جھوٹی تعریفیں کر کے ایک قسم کی دلالیاں کی لوگوں نے ممبر پہ بیٹھ کے. جیسا بھی رشوت کا پیسہ تھا کہا جنتی ہے, سود کا پیسہ تھا جنتی ہے. جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھی ہے. جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے. یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ بتا کے جا رہا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک بات میری کڑوی رہے گی, لیکن یاد رکھنا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کیا کرتے ہیں. اور ڈاکٹر کبھی مریض سے پوچھ کے نہیں دیتا ہے گولی میٹھی کھانی ہے کہ پھیکی کھانی ہے, وہ مرض دیکھ کے دیتا ہے. اگر اس مرض کا علاج کڑوی گولی میں ہے نا تو پھر وہ کڑوی کھانی پڑے گی. اور یاد رکھنا جو گولیاں کڑوی نہیں کھا پاتے نا پھر ان کے انجیکشن لگا کر دے. اب بتاؤ تکلیف گولی سے زیادہ ہے کہ انجیکشن سے؟ ہاں بیٹے, مزدار ہے مسئلہ میرے بھائی, اس لیے میری تھوڑی سی کڑوی باتیں بتا. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ جو نفرتیں ہیں نا یہ ختم کریں. آج گاؤں گاؤں پارٹی بندی آ گئے, آج گاؤں گاؤں میں محلے محلے کے اندر آج بٹوارے ہو گئے ہیں, بھائی نے بھائی کے بیچ دیوار کھڑی کر رکھی ہے. بتاؤ جب اپنے اپنوں کے خلاف مقدمے کریں گے تو غیروں کو موقع کیوں نہیں ملے گا؟ جاؤ کورٹ کچہری جا کر کے دیکھو تو صحیح, سب سے زیادہ جھگڑے کرنے والے بھی ہم ہیں, مقدمے کرنے والے بھی ہم ہیں, تاریخی بھی ہماری سب سے زیادہ ہے, جیلوں کے اندر ہم سب سے زیادہ ہیں. ایمرجنسی وارڈ میں ہاسپٹل چلے جاؤ, جتنوں کے سر پھٹے ملتے ہیں, جا کے پوچھو کیسے پھٹ گیا. ایکسیڈنٹ کا, حادثے کا کیس ہوگا یا پھر سگے بھائی نے لاٹھی سر پہ ماری ہوگی تب جا کر کے یہ انجری ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ تو صحیح یہ نفرتوں کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ٹکے ٹکے کے لیے نفرتیں کر رہا ہے, کوئی زمین کے لیے جھگڑے کر رہا ہے, کوئی پیسے کے لیے اپنوں کے گلے پہ تمنچے رکھ کر کے گولیاں داغ دیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا پیسے کی قیمت اپنوں سے زیادہ ہے؟ کیا پیسے کی قیمت اپنوں کی جان سے زیادہ ہے؟ کیا دولت اپنوں سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر روپے 2 روپے کا جھگڑا ہو جائے, لاکھ 2 لاکھ کی بات آ جائے, تو تمہیں خدا کا واسطہ کبھی اپنوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا, اپنوں پہ مقدمے نہ کرنا, اپنوں کی گردنوں پہ خنجر نہ چلانا. اور تم کیا جانو یہ دولت محنت سے ملتی ہے لیکن رشتے خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں. کان کھول کے سن لینا, اگر تم نے کسی اپنے کا قتل کر دیا تو یاد رکھنا
اس کے جنازے تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے، ان کے آنسو تمہیں کو پہنچنے پڑیں گے، جنازے اٹھانے غیر نہیں آئیں گے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی اپنوں کے خلاف نہ جانا، اگر روپے تو روپے کی بات ہو، لاکھ تو لاکھ کی بات ہو، بیگا تو بیگا کی بات ہو، اس کو یہ کہہ کے دے دے سن تیری رگوں میں میرے باپ کا لہو ہے، اس لیے تجھے میں حق معاف کر رہا ہوں۔ قیامت میں خدا کہہ دے گا تیرا رشتہ میرے مصطفیٰ سے مل رہا ہے، اس لیے میں تیرے گناہ معاف کر رہا ہوں۔ بھائی کیوں لڑ رہے؟ کب تک؟ حالات یہ ہیں، مسجد میں بھی بیٹھا ہے نا تو کبٹ میں دیکھ لے کوئی ہے تو نہ، یہ مسجدوں کے حالات ہیں۔ ہاں حضرت اٹھ کے چلا جا، اگر سگا بھائی ناراض ہے اور آ کے بیٹھ جائے نا، حیرت نہیں آتی ہے؟ یہ مسجد خدا کا گھر ہے، کسی کے باپ کی چوپال نہیں۔ یہاں تو حکم یہ ہے اگر صفیں لگ گئی ہیں اور تو بعد میں آیا ہے، مسجد میں جگہ نہیں تو حکم ہے کہ جوتیوں میں بیٹھ جا۔ یہاں کسی کے کندھے کے اوپر سے پیر اتار کے جانے کی اجازت نہیں، اور اون کہہ کے کونی مار کے اور آدمی ہٹلا کے سب بدل لیتا ہے۔ اتنی نفرت ہے، یہ دین دیا تھا حضور نے؟ جاؤ جا کے پوچھو انصار کا مہاجر کے ساتھ رشتہ کیا تھا، پوچھو نہ جا کر کے۔ جب آقا کریم کے ساتھ ان کے دیوانے ہجرت کر کے مدینے آئے اور حضور نے مہاجرین انصار کو بیٹھا کر کے جب پیار والی محبت والی ایک زندگی کا آغاز ان کی کرایا نا، تو مہاجرین یہاں تک کہہ بیٹھے، مہاجرین کے لیے انصار نے کہا تھا حضور جس کے پاس 2 بیویاں اگر اجازت دیں تو ہم طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ کنڈیشن دنوں میں تھی۔ آج کی کنڈیشن کیا ہے؟ آج ایک بوٹی کے لیے مر جاتا ہے آدمی، ایک بوٹی کے لیے، ٹھنڈی گرم روٹی کے لیے آج گولیاں چل جاتی ہیں۔ اب غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ برادری کے جھگڑے، تو شیخ پٹھان انصاری، یہ سارے جھگڑے کیا ہے؟ اگر کوئی پٹھان ہے تو کیا توپ ہے، کوئی طوفان ہے کوئی ترک ہے تو انصاری ہے بڑائی ہے تو کوئی زلیل ہے۔ یہ تو مر کے پتا چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے۔ بے شک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نکلیں جھگڑوں سے، ختم کرے پارٹی بندیاں۔ تم نہیں جانتے ہو آقا کریم نے جس جماعت کو تیار کیا ہے اس جماعت کا کردار آپ جانتے ہو، اگر نہیں جانتے ہو تو سنو اور کان کھول کے سنو۔ جنگ ختم ہو رہی ہے، جیسی جنگ ختم ہوئی ہے اسلام نے فتح پائی ہے، سرکار کہتے زخمیوں کو اکٹھا کیا جائے، شہیدوں کی تدفین کا انتظام کیا جائے۔ جنگ کے بعد جب شہیدوں کی تدفین چل رہی تھی کچھ زخمی صحابہ اٹھائے گئے، لا کر کے ایک لائن سے لٹا دیے گئے۔ 7 صحابہ زخمی ہیں اور شدت کا زخم ہے، آخری سانسیں ہیں، پیاس کا عالم یہ ہے ہر ایک پیاس پیاس کہہ رہا تھا۔ تلاش کیا گیا، کسی خیمے سے ایک پانی کا پیالہ ملا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیالہ پہنچا، سرکار یہ ایک پیالہ پانی ہے۔ اب ذرا دیکھو تو شہید آقا کی غلاموں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے، کیسا مصطفیٰ نے تعلق برقرار کیا ہے۔ وہ پیالہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے آقا کریم کہتے ہیں جاؤ ان زخمیوں کو جا کے پلا دو، جو زخمی پڑے ہیں پانی مانگ رہے ہیں۔ اب ذرا سننا پیارے دل، تھام کر کے ایک پیالہ پانی ہے، 7 زخمی لیتے ہوئے ہیں لائن سے، جیسی وہ پیالہ پہلے زخمی کے پاس پہنچا ہے اس نے دیکھا کروٹ والے کو، اپنے گلے کی طرف دھیان دیا، کہا میرا گلا سلامت ہے، میرے تو جگر میں زخم ہے، میرے بغل والے کا گلے میں زخم ہے، لگتا کہ مجھ سے زیادہ پانی کا یہ حقدار ہے، میری خیر کہ یہ پانی میرے بھائی کو دے دیا جائے۔ جب پانی دوسرے کے پاس پہنچا ہے اس نے اپنے کروٹ والے کو دیکھا، اس کی آتش کی صدا سنی، اس نے کہا میری تو خیر ہے، یہ پانی میرے بھائی کو دے دیا جائے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے 7 زخمیوں تک پانی پہنچا، لیکن اپنے بھائی کی فکر میں ایک زخمی نے پانی نہیں پیا تھا۔ آخر والے پہ جب پیالہ گیا اس نے 7 کو دیکھا، سب نے پانی نہیں پیا، اس نے کہا جاؤ یہ پیالہ
میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. اللہ اکبر پیالہ پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے. اب آقا کریم تشریف لائے ہیں. کہا چلو ہم پھرواتے ہیں. آ کر کے دیکھا ہے ساتوں شہید ہو گئے تھے لیکن ایک نے بھی پانی کا پیالہ نہیں لیا تھا. خدا کی قسم وہ پانی چھوڑ کے شہید ہو گئے تھے. ہم پانی چھیننے میں مارے جا رہے ہیں, ہم زمین چھیننے میں مارے جا رہے ہیں, ہم روٹی کے لیے مارے جا رہے ہیں, ہم زمین کے لیے مارے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا درخت نہیں وہی کرے گا جو نظام مصطفیٰ کو سینے سے لگا کے رکھے گا. کامیاب وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے کردار کو سینے سے لگائے گا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بس لگے اعلی حضرت علامہ مفتی عباد ریا صاحب قبلہ. خدا جھگڑوں سے نکلے. کوئی پارٹی بندی نہیں, صرف ایک پارٹی ہے, وہ محمد عربی کی غلامی کی پارٹی ہونی چاہیے. میں آپ کو بتا دوں, برا لگے تو معاف کر دیجئے گا, لیکن کڑوی سچائی ہے. جھگڑے کرنے والے لوگ خود نہیں ہوتے, ایک پھلجڑی ہوتی ہے ان کے بیچ میں. ہاں, جسے چغل خور کہتے ہیں. ادھر کی اٹھی ادھر کہہ دی, ادھر سے گیا ادھر کہہ دی. اور ہم بے وقوفی وہاں کر جاتے, جب کوئی ہم سے کسی کی برائی کرتا تو ایک کپ اور پلاتے. لاؤ شان رب کو ایک کپ اور پلاؤ. انہوں نے بڑے کام کی بات بتائی, سنیں تو تمہارے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے نا, وہ تمہاری بھی جا کے دوسروں سے بتایا ہے. اگر کوئی کسی کی برائی تمہاری بیٹھک, تمہارے گھر, تمہارے دروازے, تمہاری محفل میں چھیڑ دے تو کہ اٹھ, یہاں کسی دلال کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1, چغل خوری سے گھر کی برکت بھی اڑتی ہے, اور پھر بندہ جہنمی بھی ہوتا ہے. لڑنے والوں سے زیادہ کٹائی لڑانے والوں کی ہوگی. اور کچھ لوگوں کی سیاست اس پہ ہوتی ہے, پہلے لڑا دیا اور پھر پنچایت کرانے بیٹھے, اور پھر بن گئے اچھے. ہوشیار رہنا, ہم لڑیں گے تو حضور کے لیے, اور لوگوں سے ملیں گے تو حضور کے لیے. ہماری دشمنی کا معیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے, اور ہماری دوستی کا معیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے. یہ سارے نوجوانوں سے گزارش کر کے جا رہا ہوں. اور اگر لڑ گئے ہو نا, ناراضی ہو گئی, ہو جاتی ہے. جب ایک پلیا میں کئی برتن ہوتے تو کھٹکتے ضرور. ہو گئی اگلی بار میں سلام کر لیں. حسنین کریمین میں نہ کسی بات کو لے کر کے نا بھائیوں میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی. اب سنیں, ناراضگی ہو گئی نا تو امام حسین چھوٹے, امام حسن بولے یار, امام حسن بڑے ہیں, ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا, ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. ناراضگی ہو گئی یوسف بھائی, جب دونوں بھائیوں میں ناراضگی ہو گئی تو امام حسین نے امام حسن کو پیغام بھیجا کہ سنو, آؤ اور آ کے پہلے مجھے سلام کرو. یہ خبر بھیج رہا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی, آئیے اور آ کے آپ مجھے سلام کیجئے. امام حسن نے اتنا سنا ہے اور جا کے امام حسین سے ملاقات کی, پہلا سلام کیا. ناراضگی تھی, بڑے بھائی ہے. پھر امام حسن کہتے ہیں ذرا ایک بات بتاؤ نا حسین, تم نے, میں بڑا تھا, پھر مجھ سے کیوں کہا کہ میں پہلے سلام کروں؟ باپ نے مسکرا کے کہا, بھیا نانا نے فرمایا کہ دو ناراض مسلمان ہو, ان میں جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اسے جنتی بنا دیا کرتا ہے. کہ میں چاہتا تھا مجھ سے پہلے میرا بھائی جنت کا حقدار بنے. یہ رشتے ہوتے, یہ رشتے ہوتے. اور آپ اگر پنچایت کرنے سمجھوتے کی تو یہ جو آگ لگانے والے ہوتے, ارے یار ہم تمہاری خاطر تھانے تک چلے گئے, اب تم بات خراب کرا رہے ہو, اب کلوا سے آر پار کی رہے گی. بلاؤ پورا کو, کسی کا نام ہو تو میں نام لے رہا ہوں مثال دینے کے لیے. تو یہ ڈھلوے لوگ یہی کرتے. میں تمہارے ساتھ نہیں گیا تھا مکھیا, آگے نہیں ایسا بڑھا دیں کہ ختم ہی نہیں ہوتا. وہ نسلوں تک جھگڑے چلتے, نسلوں تک جھگڑے. کہتے ہیں یار میں تمہارے ساتھ گیا نہیں تھا وہاں تک, اب تم ہماری محنت کو ایسے پانی پھیرو گے. میاں پنچایت کر لی, بتایا بھی نہیں. اچھا ہوا تجھے بتایا نہیں, ورنہ تو ایک اور گولا مار دیتا پیچھے. نکلو ان چیزوں سے.
اب وقت نہیں ہے. اگر آپس میں لڑو گے تو تمہیں دفن ہونے کی جگہ تک نہیں ملے گی. بے شک. یہ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں, کڑوی سچائی. اگر اب بھی لڑتے رہے تو دفن ہونے کی جگہ نہیں ملنے والی ہے. اگر اپنی زمین میں دفن ہونا چاہتے ہو تو پھر صفوں میں اتفاق پیدا کرو, بے شک. اتفاق پیدا کرو صفوں میں, ورنہ پھر وہی بات نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوگی. پیسہ ہے ہمارے پاس, دولت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, اگر کیا نہیں ہے تو پھر سنیں مصطفیٰ کا دیا ہوا دین نہیں ہے. خالی ٹوپی پہننے کو دین کہتے ہیں ہم لوگ, ہفتے میں 3 دن گوشت کھانے کو اسلام کہتے ہیں ہم لوگ نہیں. یاد رکھیے گا, نماز دن میں 5 بار فرض ہے, لیکن اخلاق پیغمبر ہر لمحہ زندگی کے لیے ضروری ہے. بے شک. ہر لمحہ ضروری ہے. اور دلوں میں اتنا میل ٹھکا نہیں. الوداع جمعہ آیا نا تو بیٹے کو بھیج کے کہہ رہا ہے دیکھ کے تیرا چچا کون سی مسجد میں گیا ہے, دیکھ کے تو صحیح. جب پتا چلا کہ چھوٹی مسجد میں گیا, ابا نے منہ کیا پچھم کی طرف سے دکن کو چل دیا. کہا میں اس میں جا کے پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا جس میں وہ جائے گا میں اس میں پیر نہیں رکھوں گا. جا کس روش پہ رہے, کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ, خدا کے واسطے مان جائیے, باز آ جائیے, نکلے اب اختلافات سے, ہم محبتوں کی ہوا چلائیں, ایک دوسرے کو پیار بھرا سلام کریں. اگر ناراض ہو گیا ہے کوئی بھائی تو اسے منانے کی کوشش کریں. آپ کہیں میری تو بے عزتی ہو جائے گی, مجھے بتا تو صحیح, اگر یہاں کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا, کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 100 لوگ, 200 لوگ, 500 لوگ, 1000 لوگ دیکھنے والے ہیں. لیکن قیامت کے اندر کتنی بڑی بھیڑ ہوگی. آدم سے لے کر کے پیغمبر اسلام تک, آخری امتی تک, ہر شخص میدان قیامت میں کھڑا ہوگا, سب کی نگاہوں کا سامنا ہوگا. اور میرے عزیز وہاں کی شرمندگی مشکل پڑ جائے گی. آج لگتا ہے تمہیں کہ اگر ہم کسی کو سلام کریں گے ہم چھوٹے ہو جائیں گے, ہمارا قد گھٹ جائے گا. جاؤ, گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, جاؤ جا کر کے سلام کرو. اگر بڑے ہو تو چھوٹوں کو سلام کر لو, چھوٹے ہو تو بڑے کو سلام کر لو. رہ گئی عزت کی بات, مولا علی فرماتے ہیں جو خدا کے لیے کسی کے آگے جھکے گا, اگر اس کی عزت کم ہو جائے, قیامت میں علی کا گریبان پکڑ کے دکھا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد. اللہ بہت کامیاب بنے, اور کامیابی کا معیار یہ ہے اچھا پیغام. ایک دوسرے سے پیار کریں. الیکشن سب میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. الیکشن مینس رائے, ووٹ, ٹھیک ہے نا. اور یہ رائے دینے میں جھگڑا کس بات کا؟ جو جیت جائے وہ ہارنے والے کو کتا نہ بنا, اور جو ہار جائے وہ جیتنے والے کے راستے بند نہ کرے. اللہ نے اگر آپ کو اقتدار کی کرسی دی ہے نا تو ستانے کے لیے نہیں. ذمہ داری جتنی بڑی ہوگی حساب اتنا مشکل ہونا ہے, یہ یاد رکھیے. حساب اتنا مشکل ہونا, اس لیے ہم صفوں میں پیار بانٹے, محبت بانٹے. اقتدار طاقت ہمارے پاس ہے تو ہم لوگوں کا جینا حرام نہ کریں, جینا آسان کرنے کی کوشش کریں, جینا آسان کرنے کی کوشش کریں. معاف کیجئے گا, معاف کیجئے گا. ہم بیٹے کی شادی پہ 3 لاکھ 2 لاکھ بدماشیوں میں تو خرچ کر دیتے ہیں, لیکن سگے بھتیجے بھتیجیاں بیمار ہوتی ہیں تو 500 روپے کا نوٹ جیب سے نہیں نکلتا ہے. اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. وہ کیا گیا ہمیں, خالی نعروں سے کام چل جائے نہیں, عملی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا. عملی طور پہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اٹھا کرو. ہمارا مزاج تو یہ ہے, ہم تو غریب کی بھی مدد اس لیے نہیں کرتے, ادھار بھی ہم اسے دیتے ہیں جو پیسے والا ہوتا ہے. غریب کو تو کوئی ادھار دینے بھی تیار نہیں ہے. اگر 1000 مانگ لے تو کہ بھائی یہ دے گا کہاں سے, مانگنے تو چلا ہے, دے گا کہاں سے, ہے نا. اور یاد رکھنا, جب بھی پیسے مارے گا نا کسی کے امیر مارے گا, غریب کبھی کسی کا پیسہ نہیں مارے گا. اس لیے کہ آپ نے جو پیسہ امیر کو دیا ہے نا اس کی دولت پہ بھروسہ کر کے دیا ہے. کبھی غریب کو پیسہ دو تو خدا کی رحمت پہ بھروسہ کر کے پیسہ دے دیا. اللہ کی رحمت بندوں کو خالی نہیں رکھتی, کبھی خالی نہیں رکھتی. اپنی صفوں میں پیار بانٹے, محبتیں بانٹے. دین بڑا اہم ہے اور اس دین کو لازم کرنے اپنی زندگی میں. اور لازم یاد رکھیے گا, آقا کریم نے ارشاد فرمایا, حضور کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا, حضور ایک خاتون ہے, ایک عورت ہے, آقا بڑی پابند ہے روزہ نماز کی اور بڑی کثرت سے نماز پڑھتی ہے, لیکن حضور اس کی زبان بڑی سخت ہے, پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں. حضور نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. دوسری عورت کا ذکر کیا گیا, یا رسول اللہ ایک عورت اور ہے لیکن نماز تو بس معمول کی پڑھتی ہے, بہت زیادہ نہیں پڑھتی ہے, لیکن اس کی زبان بڑی میٹھی ہے, کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتی. حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے.
یہ جو دو تولے کی ہے نا، یہی بندے کو جنت میں لے جائے گی اور یہی جہنم تک لے جائے گی. اسے کنٹرول میں رکھا کرو، اسے کنٹرول میں. یہ قبضے سے باہر ہوتی ہے نا، سارے اعضائے بدن صبح کو سب سے پہلے اس زبان سے 70 مرتبہ کہتے تو چین سے رہنا. اگر تو چین سے رہے گی تو ہم سکون سے رہیں گے. اگر تو فالتو چل گئی، تیری وجہ سے ہم گناہ میں ملبس ہو کر کے ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو خیریت سے رکھنا. 70 مرتبہ جسم کا ہر حصہ کہتا ہے، لیکن اسی زبان کو جب چاہا جس پہ چاہا چلا دیا، جیسے چاہا بول کر کے چلے گئے. تمہیں خدا کا واسطہ اس زبان کو درست رکھا کرو، کنٹرول رکھا کرو. ذرا سی دیر لگتی ہے یہ کہنے میں تیری اوقات کیا ہے. بس اتنا کہا اور ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا، ہمارے اندر تکبر آ گیا، زندگی پر کامل تباہ کر دیا گیا. لاکھ لگاتے رہو، ٹوپیاں کرتے رہو سجدے. اگر ہلکا سا گھمنڈ طبیعت میں آ گیا ہے، پھر تمہاری عبادتیں کام نہیں آنے والی ہے، پھر ریاستیں کام نہیں آنے والی ہے. پھر جتنے چاہو ویڈیو بنا کر کے نیکیاں کرتے رہو، پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنا نیچا دکھایا کرو، کوشش کیا کرو کہ ہم سب سے چھوٹے بن کے رہا کریں. ضرورت نہیں کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنے کی 4 لوگوں میں. اگر آج دولت آ گئی ہے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دولت ہے تو جاؤ کبھی قبرستان جا کر کے چکر لگاؤ اور دیکھو وہاں جا کر کے کیسا کیسا امیر پڑا ہے. آج کاغذ کے پیسے ہیں. لوگوں نے اس دور میں دولت دیکھی ہے جب پیسے کاغذ کے نہیں سونے کے ہوا کرتے تھے. اس دور میں لوگوں نے سانسیں لی ہے. آج پیسہ جو کاغذ کا ہے اس پر اتنا غرور ہے. کبھی قبرستان کی پرانی مٹی سے جا کے پوچھ، بتا تو سکی کیا تیرے اندر غریب ہے یا امیر بھی لیتے ہیں. قبریں جواب دیں گی ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی یا سما کیسے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی حماد رضا صاحب کو کریں گے انشاءاللہ. ایک دوسرے کو معاف کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی کسی سے روٹھا ہے تو منائیں گے انشاءاللہ. چاہیے اس کی چوکھٹ پہ اور جا کے سلام کر دیجیے. وہ کہے تجھے غیرت نہیں آئی، مسکرا دینا. کہا نہیں. وہ کہے بڑا بے غیرت ہے، تو میرے آگے آ کے جھک گیا. میں جھک گیا. اس سے کہے تو کچھ بھی کہے، میں آج غیرت نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آج ذلت اور عزت نہیں دیکھ رہا ہوں. میں مدینے والے کی دی ہوئی خوشخبری اور جنت کی ضمانت دیکھ رہا ہوں. حضور کے لیے کریں گے، حضور کے لیے کریں، اپنے لیے نہیں، حضور کے لیے. حالات جانے. آج میں بتاؤں، معاف کیجیے گا، ایسا نہیں ہے اتنی بڑی محفل میں ساری سب سے ناراض ہی بیٹھے ہوں گے. کوئی ابا سے ناراض ہوگا، کوئی اماں سے ناراض ہوگا. گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہے نا. ابھی شان رب کی شان میں کلام پڑھنا شروع کر دے، جس نے زیادہ مارا ہوگا وہ اور زیادہ پیسے دے گا دکھانے کے لیے. اماں کو صحیح بتا رہے ہو، تاکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا فرما بردار ہے. لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک فرشتے تیری فرما برداری کے گواہ نہ بن جائیں. ایسا نہیں ہے یہاں پہ کوئی کسی سے ناراض ہو کر نہیں بیٹھا ہوگا. کہنے اب تیری نماز پڑھ رہے ہوں، دل نہ لگ رہے. بالکل لگے کہاں سے، کپڑے بگ بگے پہن لیے، لیکن یہ جو دل ہے نا اس میں میل اندر موجود ہے. اللہ کہتا تو یہ کپڑے جو ہے نا، کپڑے ان پہ مٹی لگ جائے، ایک بالٹی پانی میں دھل جاتی ہے. مگر سن، یہ دل کا جو میل ہے نا، یہ 7 سمندر میں بھی نہا لے گا نا، ایسے نہیں دھلے گا جب تک اس میل کو تو توبہ کے ذریعے نہیں دھوئے گا. اپنے نماز اور سجدوں کی لذتوں کا مزہ تبھی آتا ہے جب یہ صاف ہوتا ہے، یہ صاف ہوتا ہے. کئی بار میں نے یوسف بھائی دیکھا، جوان رو دیتا ہے تقریر میں، وہ بوڑھا ہنستا رہتا ہے. ہم سمجھ جاتے ہیں مسئلہ عمروں کا نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہوتا ہے. جس کا رشتہ حضور سے جتنا قریبی ہوتا ہے، دل اتنا ہی نرم ہو جاتا ہے. آج دل نرم ہی نہیں ہے، نرم ہی نہیں ہے. آج نا اتنے سخت ہم لوگ ہو گئے کہ بس اپنی اپنی کے چکر میں ایک آگ سی لگی ہے. فرمایا اگر دل سخت ہو جائے نا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اللہ دل نرم بنا دے گا. دوسری طریقہ فرمایا گیا، اگر دل سخت ہے، اگر آنسو نہ نکلتے ہوں اپنی بربادیوں پہ، فرمایا پھر اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اللہ دلوں کو نرم بنا دے گا. تیسری جو تدبیر بتائی گئی، فرمایا گیا دل نرم ہے، مسجد کی صفائی کیا کرو، اللہ دلوں کو نرم بنا ڈالے گا. لیکن معاف کیجئے، جو متولی ہے وہ سب سے بڑا دیوس بنا بیٹھا ہے. امام صاحب لوٹا ادھر کیسے؟ یہ تو لوٹا ہے، تیرا لونڈا ہی نہیں پتا کدھر ہے. لوٹے کا رخ پوچھ رہا، لڑکے کا نہیں پوچھے گا. یہ کنڈیشن ہے. آ کر کے مسجدوں کے اندر صفائی،
इमाम साहब तुमने क्यों नहीं की? तुझे क्या लगता है ये मस्जिद के अंदर जो इमाम है किसी के बाप का नौकर है, जिस मुसल्ले पे खड़ा किया जाता है ये प्रधान की चोरी हुई जायदाद नहीं है, ये मंत्री का गिफ्ट में दिया गया मुसल्ला नहीं है, बल्कि ये मुस्तफा की विरासत में मिला हुआ वो मकाम है जहाँ के आके बंदा खड़ा हो जाता है, अकेला ही नहीं सैकड़ों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक ले जाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कम है भाई, टाइम पूरा हो गया, नारे कम करना तवज्जो है सारे लोगों की। तो ये मस्जिदों की हमारी कंडीशन है। धूल निकल रही है, झाड़ू नहीं लग, तुम लगा सकते हो ना, तुम लगा लो। और सुने फरमाया गया कि जिनके काम ना होते हो, दुआएं कबूल ना होती हो, फरमाया मस्जिद के अंदर जो दरवाजे के बाहर जूतियां पड़ी होती है ना, नमाजियों की जूतियां सीधी करते रहा करो, अल्लाह तुम्हारे बिगड़े काम बना डालेगा। बिगड़े काम उसे मजदूरी समझ, उसे नौकरी समझते हैं, उसे ऐप समझते हैं। जिसने चंदा ज्यादा दे दिया वही मालिक बन जाता है। हाँ भाई, सफा कौन लेके आया था? फला लेके आया था। क्यों भाई, तुम्हें यही मिली थी, तू क्यों नहीं गया था? तेरे पैर टूट गए थे, पहले तू जाना, वरना आ गई तो जैसी आ गई सजदा कर ले चुपचाप। बोलने की इजाजत नहीं है, टिप्पणी किसी पे करना, तनकीद करना, ये मस्जिद है। और सही बताऊं यूसुफ भाई, आप में भी संजीदा लोग, पढ़े लिखे लोग मेरी बात से एग्री होंगे। मुझे एक बात बताओ, मैथ के बारे में वही जानेगा ना जिसने मैथ सीखा होगा, जिसने नहीं सीखा होगा उसे जोड़ घटा गुणा भाग का क्या पता है ना। तो एक बात बताओ, जब मैथ जैसी नॉलेज बिना पढ़े नहीं आती तो हुजूर का दीन गधों को कैसे आ सकता है? जिसे कतई नहीं आती बिस्मिल्लाह, वो कह रहा है जमना रे इमाम साहब। सही बात है, क्या कहते हैं? किरात सही नहीं है। हाँ, किरत सही नहीं है। और पूछो किरत किसे कहते हैं, तो कौन मार के कहता है तू बता भाई गुड्डू। फंस जाते, निकलो इन चीजों से यार। क्यों, क्या फायदा इनमें? मैं नौजवानों तुम्हें बता रहा हूँ, अगर कोई खूसट बिगड़ायल बुड्ढा है उससे मेरा कोई मसला नहीं। मैं नौजवानों से बता के जाना चाहता हूँ, कभी उलमा के खिलाफ जुबान न खोलो। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो 7 पुश्तों तक कोई आलिम पैदा नहीं। और ये सबसे बड़ा अजाब होता है कि नस्लों में इल्म दीन का जानने वाला ना हो। ये इससे बड़ा अजाब मेरी नजर में कोई नहीं। ये सबसे बड़ा अजाब है कि इल्म की बरकत उठा ली जाए। इसलिए कभी ना बोलना। अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है, इनके अंदर कमी है, तो ये बात किस आलिम से पूछिए आप कि फला शख्स के अंदर ये कमी लगती है, आप बताइए क्या हुक्म शरीयत का। अगर वो ये कह दे कि ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं है, तो फिर हाथ पकड़ के इनसे मिला, ये खुद समझाते हैं कि मुसल्ला छोड़ दो। मुसल्ले का हकदार वो होगा जो हुजूर का सच्चा वारिस होगा। हमें कोई फैसला खुद से नहीं करना। अगर पूछ लो दुआए कुनूत तक हमें, ये कौन सी हो है, ये कौन सी हो है। अभी इंटरव्यू ले रहे थे, मारूफ भाई हमारे बरेली शरीफ के, तो वो इसी तरह के कुछ वीडियोस बनाते, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे मजार पे जाके, एक से पूछ रहे दुआए कुनूत याद है, तो कह रहे ये क्या होता है। ये कंडीशन है लोगों। एक से किसी ने पूछा, मजार पे बैठा था, उसने कहा किसकी उम्मत हो, तो बड़े मियां कह रहे कि अभी कल ही आया हूं। पता नहीं ये कंडीशन है। ये उम्मत का मतलब जिस कौम को मालूम ना हो, वो दावा करती है कि हम इस्लाम का परचम कोने कोने में लहराएंगे। मस्जिदों में लड़ने वाले, मस्जिदों में शोर मचाने वाले, मस्जिदों को अपने बाप की चौपाल समझ के चीखने वाले। मस्जिद खुदा का घर है। कई जगह तो बोली कि आपके पीछे बैठ चल गई थी इसी इलाके में, वो वीडियो वायरल हुआ था अमरोहा जिले में ना, अमरोहा जिले में बैठ चली मस्जिद के अंदर। शर्म कर मेरी कौम, शर्म करो। मस्जिदें भी लड़ने की जगह रह गई थी। कितना चैनल पे चलाया उनको न्यूज वालों ने, कितना मजाक बनाया गया इस्लाम का। खुदारा निकले इन चीजों से। मस्जिद में किसी को चू बोलने की इजाजत है।
پہلی بار تو گھر سے نکلتے ہی نکلے تو گھڑی دیکھ کے نکلے مسئلہ ہو گیا ہوگا کیونکہ اندر گرمی لگتی ہے گھٹن ہوتی ہے قبر میں بہت ہی ایسی گھٹن ہو رہی ہے وہ آ کے بیٹھ جائے تو امام صاحب 5 منٹ نصیحت کے لیے بڑھ گئے گھڑی دیکھ کے بار بار یا جلدی ختم کرو کیوں مرنے والا ہے یہ اور پھر کہہ رہا بعد میں کہہ رہا امام صاحب پھانسی بھی نہ سمجھ رہے تھے تم میری میں کیوں پھانس رہا تھا یہ کنڈیشنیں ہماری ہیں یاد رکھو مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں عبادت کے لیے آیا جاتا ہے شرارت کے لیے نہیں آیا جاتا ہے اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر کوئی تمہیں 2 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے اس کا احترام کیا کرو اس کی قدر کیا کرو اس کی عزت کیا کرو اگر یہی کنڈیشن ہماری رہی ہر 3 مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں ہم امام بدلتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ کوئی ہمیں 1 وقت کی نماز پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا غلط نہیں کہہ رہا ہوں بڑے تجربے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے ہندوستان دیکھا کہ کتنے اماموں نے مسجدیں چھوڑ کے بزنس شروع کر دیا ہے کتنے اماموں نے امامتیں چھوڑ کر کے دکانوں پہ کام شروع کر دیے کہ مسجدیں اس لیے چھوڑ بیٹھے کہ لوگوں کو بات کرنے کا شعور تک نہیں تھا انہوں نے کہا مولانا ہم چٹنی کھا لیں گے لیکن عزت کے سودے نہیں کریں گے اگر یہ رویے تمہارے رکھے تو جنازے پڑے رہیں گے کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا بچے پیدا ہوں گے لیکن کان میں اذان دینے والا نہیں ملے گا ہماری قبروں پہ کوئی اذان والا نہیں ملے گا ہمارے جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا اگر تم نے علماء کی قدر نہیں کی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نسلوں سے دین کی برکت اڑ جائے گی اگر یہ چاہتے ہو نسل دین میں باقی رکھے دین نسلوں میں باقی رکھے اگر تم یہ چاہتے ہو ہماری محفلوں کے درمیان قرآن پڑھنے والے رکھے ان کی عزت کیا کرو ان کی قدر کیا کرو اس لیے کہ اگر ان کی قدر کرو گے ہر شخص چاہے گا کاش میرا بھی بیٹا قرآن کا قاری بن جائے بابا زندہ باد نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باد زندہ باد میرے بھائی کریں گے نا انشاءاللہ جھگڑے ختم اگر ہیں تو مجھے نہیں پتا آپ کیسے لوگ میں نے پہلی کہا میری پہلی ملاقات اگر ہے تو یہ بھی ختم کیجیے جھگڑوں کی یہی وجوہات ہے ہم ان سے نکل جائیں پھر وہ پکڑے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کے مضبوطی سے تھامو ایسی تھامو کو ہاتھ سے چھٹ نہ پائے کیسی تھامنی ہے کیسے تھامنی ہے تاریخ گواہ ہے جیسے کربلا میں حسین نے پکڑ رکھی تھی ایسی ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے خالی ٹوپی کو مسلمان نہ کہنا خالی گوشت کھانے والے کو مسلمان ایسے تو بہت ساری قومیں کھا رہی ہیں گوشت کہ سارے مسلمان ہو جائیں نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کرم دے دے بدلے اپنے رویے جھگڑے ختم کریں باپ بیٹے کی ناراضی ہے تھوڑی دیر کی ہے جا کے معافی مانگ لے بھائی سے ناراض ہے معافی مانگنے کیا چلا جائے گا کیا چلا کہ مولانا تمہیں نہیں پتا میرا ابا بہت کھڑوس ہے ابا بھی کہہ رہا کھڑوس بھی کہہ رہا ہے میں نے کہا اس سے بڑا کھڑوس کوئی نہیں سنتا ہی نہیں بہت سخت مسافر میں نے کہا تمہیں باپ کو جانا ہی نہیں باپ ہوتا ہے کتنے بھی ناراض ہے وہ سو رہا ہو جا کے قدموں میں بیٹھ جا اس کے پیر پکڑا آپ کھولے کہ وہ تجھے دیکھے گا کیا کر رہے ہیں کہ ابا راضی نہ جا پھر خدا کی قسم دیکھنا غلطی تو نے کی ہے ناراض تو تھا اور جب وہ رات کے 3 بجے اٹھ کے بیٹھے گا اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہوں گی وہ رو کے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا پگلے میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا تو نہیں آنے میں دیر لگا دی ہے تم کیا جانو باپ کیا ہوتا ہے کہتے ہو سخت ہے باپ میں جانتا ہوں ہاں باپ کا مزاج سخت ہوتا ہے کیوں کیونکہ باپ سورج کی طرح ہوتا ہے اور سورج گرم ہوتا ہے گرم ہوتا ہے سورج باپ سورج کی طرح ہوتا ہے سورج گرم ہوتا ہے اور اگر وہ گرم نہ ہو تو اجالا نہ ہو باپ کا مزاج تھوڑا سخت ہے لیکن وہ باپ ہے جس دن یہ قبر میں چلا گیا تو دنیا میں اندھیرا نظر آنے لگ گیا دنیا کالی ہو جاتی ہے پھر کوئی نہیں لگتا ہے پھر کوئی نہیں لگتا بھائی بیٹھے بھائی بیٹھے وہ تم میں سے کتنے لوگ ہوں گے خدا کی قسم جب باپ ہوتا ہے نا تو بیٹا جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیتا وہ چیز بیٹے کی ہو جاتی ہے جس چیز پہ ہاتھ رکھتے وہ چیز بیٹے کی ہو جاتی ہے باپ مزدور بھی ہے نا مراد آباد کی منڈی میں روز بھی بکتا ہے باپ جا کے نا پھر بھی خدا کی قسم دیکھو بیٹا کہہ دینا ابا مجھے فلاں کار چاہیے کہتا مالک سے اپنے آج تھوڑا سا اوور ٹائم ڈیوٹی کرنی ہے کہا کہ ان کا بیٹے کی ضرورت پوری کرنی ہے 5 گھنٹے ایکسٹرا ٹائم محنت کر کے وہ اس وقت تک نہیں لوٹتا جب تک بیٹے کی
क्रोध में उसकी खुशियां नहीं डाल देता है। तुम कहते हो आज अब्बा से बात करने का मन नहीं करता, हाथ जोड़ के कहते हो इसकी कदर कर लो, इसकी इज्जत कर लो, बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है बाप। कभी यतीम से पूछो बाप क्या होता है, कभी उससे पूछो जिसने बाप खो दिया है बाप के जाने का गम क्या होता है, बाप के बगैर जिंदगी कैसे कटती है। कहते हो माफ नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ खुदा की कसम जाके बैठ के तो देख, उससे ज्यादा मीठा किसी का लहजा ही नहीं हो सकता है, किसी का लहजा नहीं हो सकता है। तुझे याद नहीं तो याद दिला दो, जब तू चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, तुझे कंधे पे लेके बाप चलता रहा, कहता कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे। तुझे क्या पता है पगले, जब दीवार पे कौवा बैठा उसने 40 मरतबा तूने कहा था अब्बा ये क्या बैठा है, तो बाप ने 100 मरतबा तुझे बताया था बेटे इसे कौवा कहते हैं। और बाप की जरा सी नजर क्या कमजोर हुई, उसने कहा बेटे क्या टाइम हो गया, तो बाप से बेटा कहता अब्बा 3 बज लगे हैं। थोड़ी देर गुजरी, बुढ़ापे की वजह से दिमाग कमजोर हो गया, फिर क्या बैठा बेटे अब कितना टाइम हो गया, फिर उसने कहा कि 3:15 हो रहे हैं। फिर बाप ने पूछ लिया बेटे से बेटा कितना टाइम हो रहा है, उसने कहा 3:30 बज रहे हैं। कहा बेटे अब बता भी कितना टाइम, 4 बजने गए हैं। इतना कहना होता है बेटा कपड़ों से बाहर, लहजे बदल जाया करते हैं, तेवर चेंज हो जाते हैं। जब तुम्हें दिखता ही नहीं है बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, हाथ जोड़ के कहता हूं इस लहजे में बाप से बात ना करना। कभी ये मत कहना तुम्हें दिख नहीं रहा है तो बोल क्यों रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तो कह क्यों रहे हो। तुम नहीं जानते हो ये भी अपने वक्त का सबसे बड़ा माइंडेड बंदा था, लेकिन तेरे लिए इसने जवानी लुटाई है ताकि तेरे वजूद को ताकत मिल सके, ताकि तेरी जिंदगी को रोशनी मिल सके। और तुम्हें खुदा का वास्ता देके कहता हूँ बाप कितना भी नाराज हो उसके कदमों में बैठ जाया करो, इसलिए कि खुदा सिर्फ सस्तों से राजी नहीं होता, खुदा बाप की रजा के साथ राजी हो जाया। जिंदाबाद। इसलिए मैंने कहा बाप को भी राजी करे, माँ को भी राजी करे, बहन को भी राजी करे। एक रिश्ते पे अगर बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना ही समझ लें जो रूठा है उसे मनाओ। आखिर करीम मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमाने, सुनो भाई सुनो, जो है सब बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। जितने बच्चे अदब से हुजूर की बातें सुन रहे हैं अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, इनके माँ बाप की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमा। कई बार हम लोग भी गलती करते हैं, आगे निकलते बाद में। ये बताओ महफिल में सबसे पहले बड़े आते हैं कि बच्चे? बोले कौन आता है? बोल दो सारे लोग रहता है पीछे आके बैठे, बच्चे आते हैं ना। महफिल का आगाज बच्चों से होता है, बच्चे ना आए तो महफिल शुरू ना हो, और जब महफिल जम जाती है तो अब आए निकल के चलो चलो हलवा कहा क्या हटा भी हट भी जगू गुड्डू का बदान उड़ा के फेंक दो। सुने बच्चों को महफिल से नहीं भगाना, इनको ला के आगे बैठाया करो ताकि जब हम तुम बूढ़े हो जाएं तो फिर दीन की जिम्मेदारी इनके कंधे पे आएगी। इसलिए बच्चों को आगे रखना चाहिए। जानते हो मस्जिदें कब से खाली हुई? जब से 65 नमाजियों ने बच्चों को मस्जिद से मार के भगाना शुरू किया, हमारी मस्जिदें खाली हो गई। जब खुद आते थे तो बुढ़े भगा देते थे। बेटा अब वक्त नहीं है, ये बात पहले बताते थे ना, मेरा आदत ऐसे ही लगता बेटे, रोज बोलना रहता मेरी बात। खुदा सलामत रख के 1 घंटे के ऊपर सुई जा रही है, ठीक है ना। मैं कभी और इंशाल्लाह उसको बयान कर दूंगा, ठीक है। आप शायद साल में 2 जलसे होंगे इसलिए आप कम थके होंगे, मुझे रोज बोलना रहता भाई। लिमिट 1 घंटे की है, बस मेरी बात सुन ले थोड़ी सी जो रह गई है। तो हम लोग ना बच्चों को भगा देते, ना भगाया कर, इन्हें ला के रखा करो। मगर इतने भी नासमझ बच्चे ना हो कि इन्हें पाकी नापाकी का तजर्बा ना हो, इल्म ना हो, या मस्जिद का एहतराम न जानते हो, ऐसे बच्चों को मेरे भाई जरूर रोके थे मस्जिद से, जिसे पेशाब पखाने की तमीज हो। लेकिन समझदार बच्चे हो जाए तो हुजूर ने फरमाया कान पकड़ के मस्जिद में लाया, नमाज के आदि बनाओ बच्चों को, बचपन में लाया करो तो थप्पड़ मार के निकाल देते। यही कंडीशन यहाँ की है। आगे सबसे बाद में चल क्यों तेरे पास अलग से स्लिप है मदीने की? सुन, जितना रिश्ता तेरा है हुजूर से उतना ही रिश्ता इस बच्चे का भी है। जितने आका हम पे मेहरबान है उतने इन बच्चों पे भी मेहरबान है। जितना उनकी रहमत में हक हमारा है उतना इन बच्चों का। तो फिर इन्हें धक्का ना, इन्हें दुआएं दिया करें, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। इतनी रात तक अगर ये यहाँ ना होते, पबजी में होते, मोबाइल चला रहे होते, गेम खेल रहे होते, ये तो हुजूर का सदका है कि सारी चीज से बचा के अपनी महफिल में बैठा रखा है, अपनी महफिल में बैठा रखा है। वरना तुम किसी के बेटे को 10 मिनट हाथ में तसला दे के बिरयानी के लिए बैठा के दिखा दे,
5 منٹ نہیں بیٹھے گا، لیکن یہ رات کے 1 بجے تک حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب کیا؟ اس کا یہی مطلب ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو یہ بھی کوشش کریں کہ اخلاق مصطفیٰ والے لائیں گے انشاءاللہ، لہجے تیکھے نہیں ہونے چاہیے، میٹھی بات کریں جب بھی کریں، کڑوا نہ ہونا، کڑوا نہ ہونا، اور اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو ہم اتنا خوبصورت کریں کہ نفرت ہمارے بیچ سے نکل جائے۔ حسد، جلن، اگر کسی کی 3 منزل بن گئی ہے، نیچے کی اینٹ نکالنے کی دعا نہ کر، کوشش نہ کر کہ یہ گر جائے۔ کسی امیر کو دیکھے کہ شکر مالک تیرا، یہ تیری قدرت کے کرشمے، مالک جیسے تو نے اسے دیا کہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اس کے خزانے میں کمی نہیں، حسد کی اجازت نہیں، رشک کریں اور کہیں مالک جیسے اسے دیا ویسے مجھے بھی دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتے رہیں گے پوری زندگی کہ یہ چندہ کر کے کھا گے، چندہ کر کے کھا گے، اسی چلن میں مر جائیں گے اور پوری زندگی کبھی چین کی روٹی نہیں کھا پائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سے بھی دین کا کام ایسے ہی لے جیسے ان نوجوانوں سے دین کا کام لیا ہے، جیسے ان نوعمر بچوں سے دین کا کام لیا ہے، اللہ آخری سانس تک اسی طرح ہم سے حضور کے دین کا کام لیتے ہیں۔ کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں، آپ سے اتنی میری گزارش ہے، یہ جو ناراضگی آ گئے ان کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ الیکشن کے ٹائم پہ جھگڑا تو نہیں کرو گے؟ کم بولنے لوگ، وعدہ کریں سارے لوگ، یہ تیرا میرا مسئلہ نہیں، حضور کے دین کا مسئلہ ہے۔ آپس میں ناراضگیاں پیدا تو نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی لڑائے گا تو لڑیں گے تو نہیں؟ ایسا لگ رہا ہے ادھر کی پارٹی یہاں بھی الگ بیٹھی ہے۔